السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم یکساں سول کوڈ مسلم پرسنل لا کے جو اس وقت حالات ہیں اس کے سلسلے میں آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا اس لحاظ سے پارٹ نمبر 9 ہے۔ ہم نے ان کے اصل ایشو پر بات کی ہے کہ طلاق کے سلسلے میں کہ صاحب طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بین ہونا چاہیے۔ تو کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ طلاق کیوں اسلام نے رکھا ہے، اور دنیا کے دوسرے کسی مذہب میں طلاق کا نظم نہیں ہے۔ طلاق کا نظم نہ ہونے کی وجہ سے دنیا نے مجبور ہو کر کے پارلیمنٹ کے ذریعے قانون بنایا کہ صاحب طلاق دی جا سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی یہ فطری ریکوائرمنٹ، اس کی ضرورت ہے کہ طلاق کا ایک سسٹم، ایک نظام ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ دو دوستوں میں ایسا ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ دونوں ایک ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ایسی شکل میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اصل جب ایسی شکل پیدا ہو جائے تو وہ جدا کیسے ہوں گے۔ اسی کا نام طلاق ہے۔ یہ ہم نے بات آپ سے کل کی تھی۔ آج ہم آپ سے جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے محسوس ہی کر لیا ہے کہ وہ اب اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، مطلب یہ کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، تو بہتر طریقہ کیا ہے کہ اس کو کیسے طلاق دیا جائے یا کیسے اس سے بات کی جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو قرآن کریم نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بات محسوس ہو جائے، ڈر ہو جائے کہ یہ بہت زیادہ نافرمانی کر رہی ہے، ڈس اوبیڈینسی کر رہی ہے، بات نہیں مان رہی ہے، تو اس کو بٹھا کر کے سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، یعنی اس کو بتائیں کہ دیکھیں، جیسے بچے ہیں، مثال کے طور پر بچوں کا حوالہ دے کر کے بتائیں۔ اگر بچے نہیں ہیں، اس کی اکنامک اچھی نہیں ہے میکے والوں کی، تو اس کو حوالہ دے کر کے سمجھائیں۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت ایسے ہی حالات خراب ہیں، اگر آپ مجھ سے چھٹکارا لے لیں گے تو بہت جلدی شادی ہو جانا دوسرا آسان کام نہیں۔ مختلف انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے۔ پھر اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی ہے یا نصیحت نہیں پکڑ رہی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ کسی کمپنی میں کو آپ جوائن کرتے ہیں اور کمپنی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو باس بلا کر کے سمجھا دیتا ہے۔ اب سمجھانے کے بعد اس آدمی نے اگر یہ طے کر رکھا ہے کہ مجھے کمپنی چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، تو نتیجہ کیا کرے گا کہ باس کتنا بھی سمجھائے وہ اپنی بات پر اڑا رہے گا۔ لیکن اگر اس کو یہ محسوس ہوگا کہ نہیں صاحب کمپنی میں رہنا چاہیے، تو کیا کرے گا کہ جن باتوں کو سمجھایا گیا اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ سیم یہی معاملہ ہے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر نہیں ہے تو اپنے غصے کا آپ اپنی بیوی سے اظہار کریں۔ غصے کا اظہار کرنے کی شکل کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لیٹنا چھوڑ دیں، اور جب کوئی بات ہو بولے نہیں میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں اور آپ اس کو سن نہیں رہے، لہذا میں آپ سے تعلقات نہیں رکھوں گا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کو چاہیے کہ اس کا وہ جو ہے بستر چھوڑ دے۔ پھر تیسری شکل یہ ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعُوهَا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر بات آگے بڑھ گئی ہے تو اب دونوں دو پارٹیاں ہیں، ایک ہم ہیں، ہمارے والدین ہیں، ایک وہ ہے اور ان کے والدین ہیں، ان کے درمیان میں بات ڈالی جائے کہ دیکھیے آپ کی بیٹی ایسا ایسا کر رہی ہے۔ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر شوہر خراب ہو تو وہ اپنے والدین سے کہے کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک میڈیٹر، قرآن کہتا ہے ایک میڈیٹر دونوں کی طرف سے ایک ثالث بن کر آوے کہ جو دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے، دونوں کو بات کرنے کی کوشش کرے، اور اس بات کو جاننے کی کوشش کرے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل معاملہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے ایسے 50 کیس حل کیے تو طے کر لیا لوگوں نے کہ مجھے نہیں رہنا ہے، تو میں پہلی بات جا کر کے پوچھتا ہوں بیوی سے اس کی اکیلے میں
کہ یہ بتاؤ، ان کے گھر والے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، یا یہ آپ کی کوئی کنڈیشن ہے اس کے بعد آپ رہنا چاہتی ہیں. یہ دو جملے آپ کو سب سے پہلے اس سے بات پوچھنی ہے. اگر وہ بولتی نہیں میں رہنا چاہتی ہوں لیکن، وہ لیکن کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ نہیں مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی شکل نہیں ہے، تو پھر آپ پھر دوسرے انداز سے بات کریں. لیکن 90% کیا ہوتا ہے، وہ لیکن کہہ کے جملہ بولتی ہے کہ نہیں آدمی ٹھیک ہے، اچھا رہے ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، اب پتہ چلا لیکن میں پرابلم ساس کی ہے، لیکن میں پرابلم جوائنٹ فیملی کی ہے. یہ دو بڑی پرابلم ہوتی ہے لیکن میں. آپ ان دونوں کو سالو کریں. جیسے ہی آپ اس پرابلم کو سالو کریں گے اپنے آپ معاملہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا. دیکھیں، اور بیوی جو آتی ہے، بیوی کے ایک مزاج ہوتا ہے، اس کو ساس ہر مہینہ 5 لاکھ روپے دے، شوہر نہ دے، اس کو 5 لاکھ روپے اچھے نہیں لگتے. وہ یہ نہیں چاہتی، وہ چاہتی کہ میرا شوہر میرے ہاتھ پہ دے. یہ وایا جو جاتا ہے، یہ وایا اس کو پسند نہیں ہے. لہذا یہ وایا کا نظام بند ہونا چاہیے. اس کے جو اللہ نے حقوق دیے ہیں اس حقوق پر عمل کرے. تو کوشش یہ کریں، یہ جو تیسرا جو معاملہ ہے کہ حکمم منالہ و حکمم منالہا، کہ میڈیٹر بنے، دونوں کے درمیان سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے. مطلب کیا ہے کہ نکاح میں دو دلوں کو جوڑنا یہ میرا طریقہ ہے. طلاق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میرا طریقہ ہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ طلاق من سنتی، طلاق میرا طریقہ ہے. کیوں؟ طلاق کا کام دو دلوں کو کیا کرنا ہے، توڑ دینا ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ ڈیلی اپنے لوگوں سے رپورٹنگ کراتا ہے، آج کیا کیا کام ہوئے ہیں. تو سارے چیلے اکٹھا ہوتے ہیں، تو کوئی بولتا ہے کہ میں نے مرڈر کرا دیا، کوئی بولتا ہے کہ میں نے بچے کو اسکول سے، ہر 20 رپورٹ، ہزاروں رپورٹ آتی ہیں. ایک پارٹی کھڑی ہوتی ہے اس کے چیلوں میں، وہ کہتی ہے کہ سر میں نے کیا کیا کہ میاں بیوی کے درمیان میں کیا کر دیا، اختلاف کرا دیا، دونوں الگ الگ ہو گئے. تو شیطان کہتا ہے بس یہ مین کام کیا ہے، بقیہ جتنے ہیں سب پھٹ کر چلر کام ہے. یعنی اس کی نگاہ میں مرڈر ہو جانا بھی چھوٹا کام ہے، زنا ہو جانا بھی چھوٹا کام ہے، جتنے بھی گناہ ہیں سب چھوٹے ہیں. سب سے بڑا کام اس کا یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں کیا کر دیں آپ، اختلاف. وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ ہے. قاری طیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہر ایک کا